آپ دیکھیے آج کل ایک بحث چل رہی ہے امہات المومنین یہ اہل بیت میں ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بحث چل رہی ہے۔ ہر کہ یہاں پر تو سلسلہ نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے میں دنیا کے آخری حصے پر کوئی موجود ہو، یہاں پر دوسرے حصے پر کوئی موجود ہو تو وہ سمجھے بہت قریب ہے، کیونکہ نیٹ کا زمانہ ہے، وہ اب آتے ہوئے سوشل میڈیا پر اب وہ گھسیڑ رہے ہیں ام المومنین، خصوصاً وہ گھسیڑ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو اہل بیت میں سے ہیں۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، جناب نوح علیہ السلام کا جب معاملہ آتا ہے تو اپنی تقاریروں میں بڑے شدوفت کے ساتھ پڑھتے ہو کہ جس وقت طوفان نوح آیا تو جناب نوح کا بیٹا جو تھا پہاڑ پہ اس نے راہ لی، جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا ادھر نہ جاؤ، ادھر ہلاکت ہے، کہا کہ نہیں یہ مجھے پہاڑ بچا لے گا، پہاڑ بچا لے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ باطل والا راستہ اختیار کیا، نوح کے بیٹے نے باطل والا راستہ اختیار کیا۔ آواز آئی اے میرے نبی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا معبود یہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے۔ کہا کہ میرے نبی صحیح ہے، تمہارا بیٹا ہے، ھذا لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس نے راستہ باطل اختیار کیا ہے، یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ یعنی جو گمراہ ہو جائے تو وہ اہل میں سے نہیں ہے۔ رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ اگر میری بیویوں میں سے کوئی بھی میری مخالفت کرے اور کہیں گھر سے باہر نکل جائے، میدانوں میں آ جائے اور حواب کے کتے بھونکے، سمجھ لینا کہ وہ ہمارے اہل سے نہیں ہے، اس نے باطل راستہ اختیار کیا۔ مسلمانوں پہلے ان بیوی کو رسول کی اہلیت ثابت کرو، تب اہل بیت میں ثابت کرنا۔ سلام پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد علی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ گم ہے، اگر گم ہوتا تو شاید کہیں تو دیکھیں نہیں یہ تو دوسری آیت ہے اور وہ آیت دوسری ہے، اس میں وہ شامل کیا گیا۔ باقی وہ اپنے گھسپیٹ کرتے رہتے ہیں اور تحقیق گفتگو کرنے والے لوگ جو ہے نا اس کا اطلاع کر دیتے کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن سمجھ کر اگر انسان پڑھے نا تو ہر چیز سمجھ میں آ جائے، لیکن فقط اگر ہم جائیں جمعے کی مسجد سے، جمعہ نہیں جمعے کی مسجد سے جنت لے کر چلے آئیں تو اس سے فائدہ بھی نہیں ملے گا، نہ دین ملے گا نہ دنیا ملے گا۔ اسی طرح سے ہم بھٹکتے رہیں گے اور ہم کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہمارے مسلمانوں میں ہیں جن کے بعد مجھ سے بتائیے کہ غدیر کے بارے میں جانتے ہو؟ غدیر کیا ہے؟ غدیر کیا ہے؟ اور ان کے پڑھے لکھے بھی اگر جانتے بھی ہیں تو وہ انکار کرتے ہیں، اس کو بتانا نہیں چاہتے کہ غدیر کو ہم جانتے بھی ہیں۔ لیکن رسول اسلام واقعی کا حکمت کا جملہ استعمال کیا ہے، حکمت کا۔ یاد رکھیں یہ عربی کا قاعدہ اور قانون ہے، جہاں پر ایک من ہوتا ہے ایک من ہوتا ہے، ایک من ہوتا ہے ایک من ہوتا ہے۔ جہاں جہاں پر لفظ من آتا ہے اس کا مطلب یہ عقل مندوں سے بات ہو رہی ہے۔ لفظ من صاحبان عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب تم مانو یا نہ مانو ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ من جہاں پر استعمال ہوگا وہاں پر عقل مندوں کے لیے استعمال ہوگا۔ اسی لیے رسول السلام نے کچھ اور نہیں کہا، یہ نہیں کہا انا مولاکم نہیں کہا، کہہ سکتے تھے انا مولاکم میں تمہارا مولا نہیں، آپ نے فرمایا من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا
है। सलाम पढ़ते हैं मोहम्मद اللهم صل على नारे हैदरी, नारे सलवान। मन जहाँ जहाँ पर इस्तेमाल होगा वहाँ पर हम लोग लेंगे इस्तेमाल होगा। ये मजहबों के लिए नामजहल होंगे, अगर न रखने वाले होंगे वहाँ पर लफ्ज़ मन इस्तेमाल नहीं होता है। लिहाजा जो रसूल सलाम ने हमें बचा कि जिस का मैं और देखिए इसमें क्या चीज़ पोशीदा है। ये नहीं कहा कि तुम सब का मैं मौला हूँ, हदीस के मौला है। कहा जिस में गुंजाइश है। रसूल इस्लाम यानी निगाह रिसालत देख रही थी कि इसमें मुनाफिक है। हमारे सामने तो कह रहे हैं कालू बला, लेकिन ये मानने वाले नहीं। लिहाजा आपने फरमाया कि जिस का मैं मौला हूँ उसके लिए अली मौला है। सलाह भेजे जनाब अबू तालिब, आप देखिए कि बोर्ड के बहस से बने हुए जनाब अबू तालिब कुरान क्या कहता है। ये कुछ चीजें कुरान से लेना पड़ती है। कुरान जो है ना वो हमारे लिए जब से नाज़िल हुआ क़यामत तक उसमें दस मौजूद है। हर चीज के बारे में उसमें जिक्र है। जालू लहू मिन इबादिही जुज़अन, जालू लहू मिन इबादिही जुज़अन। इन लोगों ने तो ईसा को हमारा बेटा बता दिया। इन लोगों ने ईसा को बेटा बना दिया है। जुज़अन यानी हमारा जुज़ बना दिया, यानी बेटा बना दिया। जितना भी कुरान के तर्जुमे हैं देखिए उसमें बेटा ही तर्जुमा आपको मिलेगा कि इन लोगों ने ईसा को हमारा बेटा बना दिया। तो इससे पता क्या चला कि बाप कुल होता है और बेटा जुज़ होता है। बाप कुल होता है और बेटा जुज़ होता है। कुरान ने कहा है कि ना क्या देखा इन लोगों ने ईसा को मेरा बेटा बना दिया है। तो इसका मतलब जुज़अन यानी ईसा जुज़ है और अल्लाह कुल है। तो यानी जब बाप बनाया ना तो बाप कुल हो गया, बेटा जुज़ हो गया। खुदा की कसम वाह रे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम कि जिस अबू तालिब का बेटा कुल्ले ईमान हो, जिसका जुज़ कुल्ले ईमान हो, तो उसका कुल क्या होगा। सवाल पढ़ते हैं फिर ये जो बहस चलती है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ल बैत तहरकुम तत्हीरा। ऐ अहले बैत, हमने रिज्स को नजासत को तुमसे दूर रखा है। नजासत को तुमसे दूर रखा है। ये मिन हैसुल इन्नमा लफ्ज़ जहाँ पर दाखिल होता है अरबी में वो हस्र कर देता है। बस यही लोग दाखिल करते रहो है कि तो अब हस्र में है। तुम किसी को भी उसमें गुजरते रहो कि तुम्हारे गुजरने कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। हम आगा से गीट करके रह जाओगे तो वहाँ इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ल बैत तहरकुम तत्हीरा। हमने तुमसे रिज्स को नजासत को दूर रखा है। मसलन इन्नमल खमरे वल मैसरे, इन्नमल खमरे वल मैसरे वल अंसाब वल अज़लाम मिन अमलि शैतान। ये अल्लाह क्या फरमा रहा है कि शराब, जुआ, बुत, पासे ये सब अमल शैतान है। शराब हो कोई चीज भी हो, और
ان سے اہل بیت علیہ السلام ان سے دور ہیں، اور یہ نجاستیں جو ہے نا اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتی. یہی وجہ ہے کہ آج بھی نجف میں شراب سرکہ بن جاتی ہے. صلوات بھیجتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں، غور کریں کہ جب یہ انما کے ذریعے سے طہارت کی صنعت دے دی، تمہارے پاس نجاست آ ہی نہیں سکتی. اور جتنے بھی یہ شراب ہو، جوا ہو، بدھ ہو یا پاسے ہوں، یہ سب عمل شیطان ہے، اور یہ سب رجس یہ سب نجاست ہے. تو عزیزان گرامی پھر انما پر آتا ہوں کہ کم سے کم مسلمانوں کے نزدیک اگر کوئی بھی جس سے نجاست دور ہے، کم سے کم رسول کو تو یہ سمجھتے ہی ہیں، ان کے عقیدے کے لحاظ سے رسول سے نجاست دور ہے. اب رسول سے جب نجاست دور ہے، اور جناب ابو طالب کو کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ کلمہ نہیں پڑھا. جب نجاست سے دور تو نجاست سے اتنے قریب کیسے؟ لیکن خود رسول اسلام جن سے اللہ نے نجاست کو دور رکھا ہے، اور پھر وہ رسول وہ نجاست سے اتنے قریب، اور اتنا قریب کہ آپ جناب ابو طالب کی گودی میں پرورش پا رہے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ 6 سال تک رسول اسلام جناب ابو طالب کے ساتھ ایک بستر میں سوئے ہیں، گلے میں باہیں ڈال کر. یہ کیسی نجاست ہے؟ مسلمانوں تمہیں پتا ہے اور رسول کو پتا نہیں. اب اگر نعوذ باللہ تم یہ مانتے ہو کہ جناب ابو طالب، پھر دوسری ایک آیت اور ہے، وَكَذَلِكَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کس کو ایمان لانا ہے اور کس کو ایمان نہیں لانا. قرآن کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کس کو ایمان لانا ہے اور کس کو ایمان نہیں لانا ہے. اور اللہ جن کو ایمان نہیں لانا ہے، یجعل اللہ الرجس، ان کو اللہ رجس قرار دے دیتا ہے، یعنی نجاست قرار دے دیتا ہے جس کو ایمان نہیں لانا. اب بتائیے اللہ سے زیادہ تو یہ مسلمان جانتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کس کو ایمان نہیں آیا. بہت پہلے سے اللہ جانتا ہے کہ کس کو ایمان لانا ہے، کس کو ایمان نہیں لانا ہے. اور جس کو ایمان نہیں لانا ہے اس کو وہ پہلے ہی رزق قرار دیتا ہے. مسلمان جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر بحث کر رہے ہیں، اور ابو طالب علیہ السلام رسول السلام کی پرورش کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ مان لیا جائے کہ نعوذ باللہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا، جب کلمہ نہیں پڑھا خاتم بدین تو وہ رزق قرار پائے، اور رزق قرار پائے تو اس کا مطلب رسول اسلام کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے، قریب نہیں جانا چاہیے. لیکن رسول اسلام تو جناب ابو طالب کی گود میں پل رہے ہیں اور ان کے ساتھ رات میں سو رہے ہیں، باہوں میں باہیں ڈال کر، گلے میں باہیں ڈال کر کے سو رہے ہیں. تو اب مسلمانوں تم خود فیصلہ کرو کہ اگر یہ مان لیں کہ نعوذ باللہ جناب ابو طالب علیہ السلام رجس ہیں تو دین کا کیا بنے گا؟ یعنی پورے کا پورا دین جو ہے وہ آغوش رزق میں پلتا رہا. یا تو دین کا بنے تم فاتحہ پڑھ لو،
क्या मान लो कि जनाब अबू तालिब साहिब ईमान थे, सवाल कितने भी निकाल के फेंक दो भाई, इनको ना मानो, फाड़ डालो किताबें कि भाई ये क्यों लिखा हुआ है, तुम्हारे उलमा ने लिखा है, तुम्हारे उलमा ने लिखा है। तो जब तुम्हारे उलमा ने तफसीरों में भी लिखा है, तुम्हारे उलमा ने बताया भी है कि आयत जो है इस चीज़ की तफसीर कर रही है, किस चीज़ की तफसीर कर रही है, लेकिन वो कहीं न कहीं से जो है खबासत जो है वो आ जाती है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी करो, सर दे मारो, लेकिन जो उनको नहीं समझना है तो नहीं समझना है। महल्ले में एक साहब रहते थे, और उनका पड़ोसी जो था वो कफन चोर था, वो कफन चोर था। उनकी बेचारे की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने सोचा कि यार ये कफन चोर है, ये तो जब मैं मर जाऊंगा तो ये मेरा भी कफन चुराएगा। तो लेटे लेटे उन्होंने सोचा क्यों ना मैं पहले ही इसको कफन ला के दे दूँ ताकि वो मेरा कफन न चुराए। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो मेरी हालत तो ठीक नहीं है, हो सकता है कि मैं मर जाऊं, बाजार से 2 कफन लेकर आओ, एक कीमती ले लेना और एक मामूली ले लेना। बेटा जो था वो कफन लेकर आया। जब वो कफन लेकर आया तो 2 कफन ला करके उन्होंने अपने पड़ोसी को बुलाया और कहा कि भाई मैंने ये 2 कफन मंगाए, एक अपने लिए मंगाया है और एक जो है ना आप ले लीजिए। तो मैं कहा नहीं मैं क्या करूँगा कफन, कहीं नहीं ले लीजिए। तो ना दिल खास्ता, अंदर सब कुछ था, दिल में था कि बस कफन लेना है। तो उन्होंने सबसे कीमती कफन था वो उठा लिया और चलने लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो मैंने ये कफन तुमको लाकर मैंने पहले ही इसलिए दे दिया है कि तुम सबके कफन चुराते हो, मेरा कफन न चुराना। तुमने कहा अरे नहीं कैसी बात, आप मेरे पड़ोसी हैं, भाई की तरह हैं, आपका कफन मैं चुराऊँ? अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं। कहने नहीं बाहर में मेरी ताकीद है, मेरा कफन न चुराना। बोले नहीं भाई इसका बार बार अपने जबान पर ये लफ्ज़ ही ना देगा। ठीक बेचारे वो 2-3 दिनों के बाद इंतकाल कर गया, उनके बच्चों ने तो दफन कर दिया। रात हुई तो मैं सोचा यार आज ताज़ी जो है खबर यही है। तो सोचा कि नहीं भाई उन्होंने तो कफन दे दिया, कहने मैं दे दिया होगा। हम तो कफन चुरा के रहेंगे, अब मर गए वो क्या देखेंगे। वो तो जिंदगी में उन्होंने अपने वादा लिया था कि कफन में चुराना, लेकिन अब तो मर गए, क्या मर गए, उन्होंने बाज नहीं आए और चले गए और कफन चुरा लाए। तो देखा यानी बाज लोगों की आदत और फसलत होती है कि वो किसी हालत में बाज नहीं आता, और हदीसों पर और कुरान पर इनको बिल्कुल भरोसा ही नहीं है, किसी तरह का भरोसा नहीं है। लेकिन जाहिर सी बातें, मामूली सी बातें हैं, लेकिन आप जरा गौर तो करें, गौर तो करें। मन दहका दोहका, जो किसी का मजाक उड़ाएगा, ये बहुत बड़ी तकलीफ भी है, याद रखिए। जो किसी का मजाक उड़ाएगा वो उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक कि उसका मजाक ना उड़ा लिया जाए। वो अपनी जिल्लत और रुसवाई देख करके तब मरेगा। जो किसी दूसरे का मजाक उड़ाएगा उसका भी मजाक उड़ाया जाएगा। हम लोग छोटे छोटे थे, अब तो बातें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन हम लोगों के वहाँ यादों वगैरह में जब आते थे लोग मजलिसों में, तो वो कहते थे मैंने सुना है कि भाई आपके वहाँ खाने में थूक देते हैं। सुना था कि नहीं? ये बहुत से लोग ऐसे होंगे जो देहातों से या इधर उधर ऐसी जगहों से, फिर ये धीरे धीरे इंटरनेशनल हो गया। हिंदुस्तान से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरब, सब जगह के शिया लोग अपने खाने में थूक करके खिलाते हैं। और इस पर बहुत तकरीरें भी आपने सुनी हो, लोगों ने बहुत तकरीरें की हैं कि वो इसलिए कि दावत रसूल अशीरा में रसूल इस्लाम ने अली को खाना बनाने दिया था, उसके बाद आपने लुआब दहन लगा दिया, वो खाने में इजाफा हो गया, उसी को ये लेकर के आज तक पीट रहे हैं। कम से कम किसी तरीके से रसूल को शिया तो मानते हैं, सलवात देते हैं। इससे बेहतर सवाल पढ़ते हैं।
یہ جو ہے نا تھوک کر کے اب مجلسوں میں باہر کے آپ سنتے رہے ہو بات کے دن تو انہوں نے کیا کیا کہ میرا مذاق اڑایا اور خدا کی قسم ایک اور مذاق بہت شام غریبہ کے بارے میں بہت غلط باتیں کہتے تھے شام غریبہ میں بہت غلط باتیں کہتے تھے حدیث رسول ہے من دہا کا جو کسی کا مذاق اڑائے گا اس کا جو مذاق اڑایا جائے گا وہ موت نہیں دیکھا کہ جب تک کہ اپنی ذلت اور رسوائی دنیا میں نہیں دیکھ لے گا. مسلمانوں بتاؤ آج کیا ہے؟ کوئی ایسا ٹیلی ویژن نہیں ہے جس پر یہ نہ ہو مسلمانوں کے بعد نہ کھانا یہ تھوک کے کھلاتے ہیں. تمہارے ٹوپی والے پکڑے گئے ان پر بڑا الزام لگا کہ یہ تھوک کر کے کھانا کھلا رہا ہے اور جانے دے بڑی بڑی داڑیاں منہ چھپائے پھر رہی ہیں ایک لفظ حلالہ کو لے کر اور یہ دابا ان سے چھٹائے نہیں چھوٹ رہا ہے. سوال بھیجتے محمد تو اللہ نے دیکھیے ان کو کیسا بدلہ دیا کیسا اللہ نے ان کو بدلہ دیا. تم ہمارا مذاق اڑا رہے تھے اور تمہارا آج پوری دنیا میں مذاق اڑا رہا ہے کہ ان کے وہاں سے مت کھانا ان کو اپنے وہاں ہوٹل میں کام نہ کرنے دینا. یہ تو خوب کیسا کرتے ہیں. اور ایک لفظ حلالہ تو آپ نے سنے ہوگا اس پر ان کے نانی مر جاتی جب وہ لفظ آتا ہے اور ٹیلی ویژن پہ لوگ بیان کرتے ہیں اور یہ ہمارے یہ اس کے بدلے اس کے مقابل میں ہے جو نعوذ باللہ خان شام غریبہ کے بارے میں یہ بتا ہے کسیوں کے شام غریبہ میں خدا راستہ نعوذ باللہ تو اللہ حبیب کا پردہ دیتا ہے. اور یہ لوگ جناب طالب ایمان پر بحث کرتے ہیں. اول تو چونکہ یہ تھوڑی سی مومنین کو اور بچوں کو بتانے کے لیے باتیں کہیں بھی جاتی ہیں ورنہ یہ جناب طالب کے ایمان کے بارے میں بحث کرتی ہے کہ ایمان لائے یا نہیں لائے. بھائی لاتا وہ ہے جس کے بعد ہوتا نہیں ہے لیکن جو صاحب ایمان ہو اس کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال پڑھتے ہیں رب المشرق. دیکھیے ابو طالب کی عظمت دیکھیے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. مشرق اور مغرب کا رب میرے سوا کوئی رب نہیں. اے میرے حبیب جب بھی تم اپنا کسی کو وکیل بنانا تو اپنے اللہ کو وکیل بنانا. تاکہ دیکھیں فاتخذہ وکیلا جہاں پر لفظ فاد آتی ہوتا ہے بس خبردار کسی کو نہیں اپنے رب کو یعنی اپنے اللہ کو ہی وکیل بنانا. اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے جب جناب خدیجہ اور پیغمبر اکرم کا عقد ہوا ہے تو اس کا وکیل کون تھا؟ اس کے وکیل جناب ابو طالب تھے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فعل اور ابو طالب کا فعل مساوی ہیں دونوں برابر ہیں. ثواب ہے تم اس کے بارے میں اس کے ایمان کے بارے میں بحثیں کر رہے ہو جناب ابو طالب کے بارے میں. پھر یہ تہمت جناب ابو طالب پہ نہیں ہے تو رسالت پر اور خود نبوت پر اور وحدانیت پر ہے. نبوت و وحدانیت دونوں پر آپ کی تہمت لگاتے ہیں. اور تہمت کیا لگاتے ہیں؟ بلکہ یہ آپ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کا نہ ایمان اللہ پر ہے نہ قرآن پر ہے نہ رسول پر ہے. اگر ہوتا تو آپ ان باتوں کو مانتے. آپ دیکھیں تو صحیح تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملنے کے لیے آتا ہے اور جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور جناب ام حبیبہ جیسے دیکھتی ہیں ابو سفیان آیا ہے اور سامنے رسول اسلام کا بستر ہوتا ہے تو ابو سفیان چاہتا ہے کہ اسے بیٹھ جائیں کہ پاپا رک جائیے
ابو جان ذرا رک جائیے. تو کہا کیا بیٹی؟ تو اس نے اپنا بستر لپیٹنا شروع کر دیا. کہا کہ بیٹی کچھ مجھ سے ناراض ہے تو؟ کہا کہ نہیں بابا میں ناراض نہیں ہوں. کہا کہ یہ کون سی باتیں ہیں، کیسی باتیں ہیں کہ مجھے دیکھ کر تو نے فوراً ہی بستر لپیٹنا شروع کر دیا. تو ام حبیبہ کیا کہتی ہیں؟ کیفا اجلس نجس اللہ فراش الطاہر، میں کس طرح سے نجس کو پاک و پاکیزہ بستر پہ بٹھاؤں. تو کیا مطلب ہے؟ اب اس بیان کے لیے کیا مطلب ہے؟ کہا کہ ہاں بابا یہ ہمارے شوہر کا پاک و پاکیزہ بستر ہے اور آپ ہیں رجس. ہم رجس کو اپنے پاک و پاکیزہ شوہر کے بستر تک آنے نہیں دیں گے. اور اے میرے بابا یاد رکھیے گا میں وہ بیٹی نہیں ہوں جو اپنے شوہر کی جگہ پر باپ کو بٹھا دے. سلام کر دے محمد تو ام حبیبہ کو تو معلوم ہے کہ رجس کسے کہتے ہیں اور طہارت کسے کہتے ہیں، لیکن نبی کو نہیں معلوم. وہ ابو طالب کی آپ اور بھی چچا تھے ان کے پاس چلے جاتے. اور عالم یہ ہے کہ جناب ابو طالب جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روز بستر بدل رہے ہیں. روز آنا بدل کے بستروں پر آپ سلا رہے ہیں. 6 سال تک تو آپ اپنے پاس آپ نے چھپا کے رکھا ہے. ابو طالب اس بچے کو کوئی چھپا دو بھائی. اس کو چھپانے کا مقصد کیا بھائی؟ اس طرح سے کیوں آپ حفاظت کر رہے ہیں؟ اس بچے نے بگاڑا کیا ہے؟ ان کے والد تو پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہیں. انہوں نے کسی کو مارا نہیں، کسی کو برا نہیں کہا، کسی کی زمین مسخ نہیں کی. یہ کیوں ان کو چھپاتے پھر رہے ہیں؟ جناب ابو طالب علیہ السلام جواب دیں گے کہ تمہیں نہیں معلوم. نگاہ ہے ابو طالب کو ادراک ہے کہ یہ عام بھتیجا نہیں ہے بلکہ یہ حجت خدا. تو جو جناب نبی اکرم کو بچائے اس کی جگہ پر اپنے بچوں کو سلائے، اپنے بچوں کو سلائے، تو وہ تو نعوذ باللہ کافر. اور جو رسول کو میدانوں میں چھوڑ کر بھاگ گئے کیا کہنے وہ مومن. اور ہر جگہ پر یہ بھاگے. کہاں پر؟ یعنی خود مسلمان اگر مطالعہ کر کے دیکھے، مسئلہ یہ کہ مسلمان دیکھے تو کیسے؟ دیکھیے علی ابن ابی طالب کو تمام دنیا نے پہچان لیا، نہ پہچانا تو قرآن پڑھنے والوں نے نہیں پہچانا. اب نعوذ باللہ یہ کہنا پڑ رہا ہے قرآن پڑھنے والے عام طریقے سے یہ قرآن پڑھتے کہاں؟ یہ تو فقط وہ جھولتے ہیں وہاں پر. ایک قسم کا نشہ ہے کہ لے کے بیٹھ گیا اگر یہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے تو دیکھیں تمام لوگوں نے تو پہچان لیا، لیکن نہ پہچانا تو انہوں نے نہیں پہچانا. انجیل والوں نے علی کو دیکھا تو پہچان لیا اور انہوں نے دور سے کہا کہ دیکھو اب میں ایسی صورتیں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. انہوں نے پہچانا نا. اور جب 40واں دن آیا تو انجیل والوں نے پہچان لیا کہ علی کی چال کیسی ہے، علی کی ڈھال کیسی ہے، علی کی تلوار کیسی ہے، علی کا گھوڑا کیسے ہے. جب علی گھوڑے پہ چلتے ہیں تو کس انداز میں چلتے ہیں، جب علی تلوار چلاتے ہیں تو کس طرح چلاتے ہیں، جب علی میدان میں آتے ہیں تو کس طرح سے آتے ہیں، کون سی شان ہوتی، کون سی آن ہوتی، کون سی بان ہوتی، یہ سب پہچان رہے ہیں. اب تک دروازہ خیبر کا بند نہ ہوا تھا، لیکن جب 40واں دن آیا تو ان لوگوں نے پہچان لیا اور انہوں نے اعلان کر کے کہا کہ اب خیبر کا دروازہ بند کر دو. اس لیے اب تک جو آئے تھے وہ بھاگنے والے آئے تھے، اب جو آیا ہے یہ بھاگنے والا نہیں ہے بلکہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہے. اور جو اس
کے مقابل میں جائے گا وہ تحت ہو کر رہے گا. سوال پڑھ دیں مسلمانوں نے نہیں پہچانا. اور آپ دیکھیں تو صحیح کہ مولائے کائنات سے تعصب میں جو کہیں گے بڑا مطلب خوشی میں نہیں کہ آ کر کے وہ سوال کرتے تھے. یہ تو سب دنیا جانتے تھے کہ وہ خود جن کو سب سے زیادہ مانتے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ لولا علی اللہ کا عمر اگر علی نہ ہو تو تمہارا ہلاک ہو جاتا ہے. تو مشہور ہو گیا تھا بھائی. یہ ایسی بات نہیں کہ مشہور نہیں تھا, یہ پورے طرح مشہور تھا. اور جب مولائے کائنات خلیفہ بنے ہیں ظاہری خلافت آپ کو ملی ہے تو اب لوگوں نے ہجوم کر لیا. وہ چاہے مدینہ ہو یا کوفہ ہو, سوالوں کے انبار لگ گئے. طرح طرح کے سوالات مولائے کائنات سے پوچھے جانے لگے. مولائے کائنات ہر چیز کا پار گیا, آسانی سے جواب دے دیتے تھے. اس کے بعد آگے دیکھیں کہ جو سعد ابن ابی وقاص, یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ کسی نے مولائے کائنات کا سوال کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں. یہ جانتے کون ہیں؟ یہ سعد ابن ابی وقاص, یہ عمر سعد کا باپ ہے. کسی نے کوفے میں سوال کیا تھا مولائے کائنات سے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں نہیں پوچھتا ہے کہ تیرے ہر بال کے نیچے ایک شیطان پل رہا. سوال دے دے مر گئے. ایک اور واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا ہے. ایک صاحب کا وہ ہاتھ کٹ گیا. اب جب ہاتھ کٹ گیا تو ان سے لوگوں نے بتایا کہ بھائی کے ساتھ چلے جاؤ, وہ موجود نما ہے اور یہ آپ کا ہاتھ ٹھیک کر دیں گے. اچھا, اس نے جو بھیجا تھا اس لیے بھیجا تھا اگر علی ہاتھ نہ ٹھیک کر پائے گا تو ہم کہیں گے واہ کیا رافضی لوگ جو ہے نا اپنے مولا کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں. کال کر اس نے بھیج دیا, وہ گیا مولائے کائنات کے پاس, اور مولائے کائنات نے اس کا ہاتھ لیا اور ہاتھ سے جوڑ دیا. تو چلتے وقت اس نے جو ہے پوچھا کہ مولا پڑھا کیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ سورہ حمد پڑھ کے میں نے ڈر دیا اور ہاتھ جڑ گئے. تو یہ مار کے وہ ہاتھ تو ٹھیک ہے لے کے چلا. راستے میں سوچنے لگا کہ اس میں کیا ہے, ہم بھی پڑھ کے جوڑ لیں گے, اس میں کون سا بڑا کمال کر دیا, کون سا کمال کر دیا سورہ حمد پڑھ کے جو ہاتھ جوڑ دیا. بس یہ سوچتا چلا کہ ہاتھ پھر سے جدا ہو گیا. اب سے یہ بڑا پریشان ہو گیا, اب کیا کریں. تو پھر چلا ادھر ہی پہنچا تو مولا نے کہا کہ اب ہم نہ جوڑیں گے, میرے بیٹے حسن کے پاس چلے جاؤ, میرے بیٹے حسن کے پاس چلے جاؤ. اور اس کا امام حسن علیہ السلام کے پاس بھیج دیا. اور جب امام حسن علیہ السلام پاس پہنچا تو امام حسن علیہ السلام نے دیکھا اچھا تمہارا ہاتھ جوڑنا ہے, تو آپ نے اس کا ہاتھ لیا اور جوڑ دیا. تو مولا نے فرمایا کہ اب نہ پوچھنا میں نے کیا پڑھا تھا. سلام پڑھ دیں محمد یہ سب جو جناب ابو طالب علیہ السلام کو اس طرح سے آپ کا ایمان سے بحث آیا کس لیے آیا. مولائے کائنات کے علم و شجاعت و شرافت کے سبب اگر یہ سب تمام اوصاف علی بن ابی طالب کے پاس نہ ہوتے تو کبھی جناب ابو طالب کا ایمان زیر بحث نہیں آتا. یہ سب مولائے کائنات کی دشمنی میں یہ سب کیا گیا ہے کہ جناب آپ کے والد کا ایمان جو ہے نا وہ زیر بحث لایا گیا, جان بوجھ کر کے لایا گیا, کیونکہ بہت شدت سے دشمنی لوگوں کے اندر, اس لیے کہ جدھر نگاہ اٹھتی تھی مولائے کائنات خود دیکھتے تھے کہ جدھر نگاہ اٹھتی ہے کہیں تو بدر کے قاتلوں کے قاتلین جو تھے نا, مقتول جو تھے, ان کے اولادیں نظر آ رہی, کبھی چچے بھائی بھتیجے سب نظر آ رہے. وہ لوگ بھی دیکھتے تھے کہ انہی نے بدر میں علی نے قتل کیا, خیبر میں قتل کیا, خندق میں قتل کیا, چھوڑا ہی نہیں. تو یہ سب تمام دشمنیاں تھیں, اور جو آپ کی عظمت و آپ کا وقار تھا یہ سب جو تھا
اور اس طرح سے زمانہ جو ہے آپ کا دشمن ہو گیا، اور ایسا دشمن ہوا خدا کے ساتھ کہ بھرا گھر کربلا کے میدان میں لوٹ گیا، بھرا گھر لوٹ گیا۔ آپ اگر دیکھیں تو کہ کربلا کے میدان میں جو واقعات ہوئے ہیں، اگر ان کو غور سے سنیں اور غور سے پڑھیں اور تنہائی میں سوچیں تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ اور اس بات کا جن کے کوئی چھوٹی بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی اس کو اندازہ ہوگا، جو صاحب اولاد ہیں جن کے بیٹیاں، اگر کوئی بیٹی باپ سے فرمائش کر دے یا بھائی سے بہن فرمائش کر دے تو بھائی کی آرزو تمنا رہتی ہے کہ اس خواہش کو میں پورا کر دوں۔ جناب سکینہ کربلا کے میدان میں 3 سوا 3 سال کی تھی، اور جناب سکینہ کربلا سے لے کر شام تک یہ کہتی گئی ہیں بھیا سجاد ایک مرتبہ میرے پاپا کے سر میں نکال دو، بھیا علی اکبر کی صورت میں نکال دو۔ مجبور سید سجاد سر جھکا لیتے تھے، کوئی بس نہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت آپ کو ناکے پر آپ لوگوں کو سوار کیا جانے لگا تو تمام جو ناکے تھے وہ منہ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، تو سائل نے حمید بن مسلم سید سجاد کے قریب آیا اور اس نے کہا کہ اے سجاد، یہ ناکے کتنے تھے ابھی تک متفرق تھے لیکن آ کر کے یہ منہ میں منہ جوڑ کر کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ سید سجاد علیہ السلام نے لوگوں کے کہا کہ یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، دیکھو ابھی کچھ دیر میں حسین کے بچے ہماری بہت آہستہ چلنا، ایسا نہ ہو کوئی بچہ سیڑھی پہ گر کے مر جائے۔ جزاکم رب یہ حمید بن مسلم، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کیا، آخری جملہ ہے۔ حمید بن مسلم یہ یزید کا جاسوس تھا، یزید کا جاسوس بھی تھا اور کربلا کے جو واقعات تھے وہ بھی لکھتا تھا، یعنی یہ وہاں کا رائٹر بھی تھا۔ اصل کام اس کا جاسوسی تھا اور بہت پاور لے کر آیا تھا، معمولی یہ شخص نہیں تھا۔ اور اس کو کہا گیا تھا کہ بس تم دور سے دیکھتے رہنا، اپنے کو ظاہر نہ کرنا۔ لیکن آپ عداوت کا عالم تو دیکھیں، جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے کے زین پر تھے، زخمے سے چور چور تھے، امام حسین علیہ السلام گھوڑے کے زین پر ڈگمگا رہے ہیں، تو یہ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین گھوڑے کی زین نہیں چھوڑتے، میں نے ایسا پتھر مارا حسین گھوڑے کی زین پر ڈگمگانے لگے، ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور حسین کے سینے میں پڑا۔ تیر کا پڑنا تھا کہ حسین ایک طرف جھک گئے، ایک شکی نے ایسا مارا کہ سیدہ کا لال گھوڑے کی زین سے زمین پڑا۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں حسین کے چاہنے والوں میں سے نہیں تھا، بلکہ میں حسین سے دشمنی رکھتا تھا، میں آل رسول سے دشمنی رکھتا تھا، لیکن جب واقعہ کربلا ہو گیا ہے، واقعہ کربلا کے بعد اور یہ شام پہنچا ہے، شام پہنچنے کے بعد یہ لوگات یہ روتا رہتا ہے۔ ایک اس کا قریبی دوست تھا، اس نے پوچھا کہ اے حمید تو کیوں کونے میں بیٹھ کر کے میں دیکھتا رہتا ہوں، اثر تو روتا رہتا ہے؟ کہا کہ تو مجھ سے سبب نہ پوچھنا۔ کہا کہ نہیں۔ ایک دن وہ جب آیا تو اس نے کہا نہیں اے حمید تجھے بتانا پڑے گا کہ تو کیوں روتا ہے۔ کہا کہ ارے میں کیا بتاؤں، میں کربلا کو یاد کر کے روتا ہوں۔ کہا کہ کربلا میں کیا دیکھا؟ کہا کہ کربلا میں وہ منظر مجھے رلاتا ہے جس وقت حسین شہید ہو گئے، گھوڑوں کی نال بندی ہو گئی، اور ایک مقام پسر صاحب نے کہا اے گھوڑ سواروں، حسین کے لاشے کو پامال کرنا ہے۔ جب ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑنے لگے تو حسین کے سینے پر گھوڑے کی ٹانگ پڑتی تھی، اور جب حسین کی پسلیاں ٹوٹتی تھی